چھوٹے مسائل میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی تنقیدوں سے, اس سے باہر نکل کے مین ایشوز کے اوپر بات کریں. ٹھیک ہے, نماز پڑھنا بہت ضروری ہے, فرض ہے. ٹھیک ہے, ہاں ہر فرد کو چاہیے ایک دوسرے کی اصلاح کرنا, نہ کہ تنقید کرے. ہاں ہم تلقین نہیں کرتے, تنقید کرتے ہیں. اگر ہم تلقین کرنا شروع کر دیں, میں ان کی اصلاح کروں اور یہ دوسرے کی اصلاح کرے, بہت جلدی ہو سکتا ہے. غلطیاں ہمارے میں بھی ہو سکتی ہیں, جو تنقید کر رہا ہے ان میں بھی ہو سکتی ہیں. تو تنقید کرنے سے کام نہیں بنے گا, بلکہ تلقین کریں, ایک دوسرے کی اصلاح کریں اور وہ محبت کے ساتھ کریں, تبھی جا کے یہ ہمارا مسئلہ حل ہوگا تنقید کا. دوسرا ہمارا جو ایشو ہے وہ ہے اقوام کو, جو ہماری مسلمان اقوام ہے اس کو مختلف طبقات کے اندر تقسیم کیا ہوا ہے. جب تک ہم آپس میں تقسیم کو ختم کر کے ایک پیج پہ اسلام پہ نہیں آئیں گے, ہم مسلمانوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو ہمارے کو مسئلہ حل کرنے کے لیے پیارے بھائی, تلقین اور تنقید کی آپ نے بات کی, یہ جو ہم آپس میں جھگڑے ہوئے ہیں, دنیائے کفر جو ہے اسی بات کا تو فائدہ اٹھا رہی ہے. جی جی بالکل ایسے ہی. ہمارے کو مین ایشوز سے ہٹا کر ایسے فقہی جو عام مسائل ہیں, جو کہ نہ کہ فرض ہیں, واجب ہیں, جن کا کرنا ضروری ہے, نہیں کرنا کوئی گناہ نہیں ہے, ان پر ہم آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں. وہی کام کر رہے ہیں جو سقوط بغداد کے ٹائم پہ ہوا تھا. ایسے مسائل پر ہم نے اپنے آپ کو فوکس کر لیا تھا جن کا ہم پہ لازم الملزوم نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم ان سے ہٹ کر بالا تر ہو کر ہمارے کو دین اسلام کے لیے کام کرنا چاہیے, تبھی ہماری مسلمانوں کی جو ہے کامیابی مل سکتی ہے. ورنہ یہ کفر ہم پہ جس طریقے سے مسلط ہے اور اپنے ایجنڈوں کے ذریعے وہ ہم پہ مسلط رہے گا, ہمارے کو مین ایشو سے ہٹا دے گا. ٹھیک ہے, اب ہم داڑھی رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, سیاست کرتے ہیں, ہم بولتے ہیں کہ یہ رشوت کھانا حرام ہے, یہ چیز کام کرنا حرام ہے, گناہ ہے, جو اسلام بھی کہتا ہے اور قانون بھی کہتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے ہم روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ہمارے کو کہا جاتا ہے کہ مولویوں کا سیاست سے کیا تعلق. محراب و مسجد کا اگر سیاست سے تعلق نہیں تو کیا شرابی سیاست کرے گا اس ملک میں, زانی اس ملک میں سیاست کرے گا, چور لٹیرا اس ملک میں سیاست کرے گا؟ جب ایسے لوگ سیاست کریں گے تو کیا آپ کے بچوں پر وہ رحم کھائیں گے؟ کیا بڑوں پر شفقت کریں گے؟ ان کے ساتھ اچھی گفتگو کر سکیں گے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. تو اصلاح اگر اپنی کرنا چاہتے ہیں تو پھر سیاست مسجد سے ہوگی. ٹھیک ہے, پھر ہماری کامیابی ہوگی. پھر سیاست کرنے والا یہ بتائے گا کہ رشوت بھی حرام ہے اور شراب بھی حرام ہے, ٹھیک ہے, اور قتل و غارت کرنا بھی حرام ہے. تو پھر جا کے ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکے گی. تو لازم ہے. یاد آیا, سود جو ہے یہ اس وقت ہر بندے کی, ہر بچے بوڑھے کی خون میں, رگ رگ میں شامل ہو چکا ہے. آپ پاکستان کے بلکہ دنیا میں کسی بھی ادارے میں جائیں گے, جو سود ہے اس وقت میرے خیال سے یہ ہماری زندگی سے ہٹانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو چکا ہے. کیا کہیں گے؟ سود دیکھیں بالکل دیکھیں, پہلے سود کے بارے میں جان لیں کہ اس کا کیا ہے گناہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود حرام ہے. یہ ایسا ہے کہ 37 مرتبہ ماں سے زنا کرنے سے بھی بدتر ہے. ایسے ہی ہے. پھر جس نے سود لیا اور دیا, اس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان جنگ فرماتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا کہ سود حرام ہے, یہ نہیں لینا. اب ہماری قوم وہ کام کر رہی ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا. ٹھیک ہے, اگر میں پوچھوں, اگر آپ بچے کو آگ سے ہٹاتے ہیں کہ بیٹا آگ سے نہیں کھیلنا, ہاتھ جل جائے گا, تو کیا ماں باپ اس پہ رحم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر وہ آگ کے اوپر ہاتھ بڑھاتا ہے تو ہاتھ جلے گا نہیں جلے گا؟ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم سود سے بچو, اللہ تعالیٰ کس سے بچا رہا ہے ہمارے کو؟ اس معاشرے کی تباہی سے بچا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم وہی سود کام کر رہے ہیں تو معاشرہ تو تباہ ہوگا. تو اگر ہمارے کو اپنے معاشرے کو لے کے چلنا ہے اور ترقی کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے کہنے میں, سود سے بچنے میں. اور آپ کو یہ بتاؤں, لوگوں نے اربوں خربوں روپیہ بینکوں میں صرف سود کے لیے رکھا ہوا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا سود کا. اگر وہ بینکوں میں نہ رکھیں, طاقتور اس کے پیسے سے طاقتور نہ ہوں, بینک میں پیسہ رکھا ہوتا ہے, کیا وہ وہاں پہ پڑا ہوتا ہے؟ آج پوری قوم چلی جائے, جس کا بینک میں پیسہ رکھا ہے میرے کو بینک نہیں دے سکتا. کیوں؟ کہ ان کا پیسہ کہیں استعمال ہو رہا ہے. آپ کو 2-2.5% دیتے ہیں. ٹھیک ہے,
اب آپ بتائیں وہ پیسہ آپ کا کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے سرمایہ دار وہ آپ کا پیسہ بڑی بڑی سوسائٹیوں میں لگا رہے ہیں، بڑے بڑے بزنسز میں لگا رہے ہیں، جس میں سے 40% تک کمائی ہے آپ سے لے کر وہ طاقت سے طاقتور ہو رہا ہے. اور عوام، اگر وہی پیسہ عوام میں آ جائے اور کاروباروں میں اور صنعتوں میں لگ جائے تو آٹومیٹک آپ کے ملک کی بے روزگاری ختم ہو جائے گی. ہوگی یا نہیں ہوگی؟ زور سے بولے. ختم ہوگی نہیں؟ جب لوگ قوم کے پاس کوئی بھی گھر میں اپنا 10 ارب 20 ارب نہیں رکھے گا، وہ بولے گا میں کوئی فیکٹری لگاؤں، میں کوئی کاروبار کروں، تو آپ کو اس میں روزگار ملے گا نہیں ملے گا؟ ملے گا. تو بینک میں اگر ساکت ہو جائے پیسہ، وہ استعمال نہ ہو، وہ پٹرول جو گھروں میں اور آئل ٹینکوں میں پڑا وہ کسی کام کا ہے؟ جب تک گاڑی میں نہیں ڈالے گا وہ چلے گی نہیں. تو معیشت کا پہیہ پاکستان میں تبھی چل سکتا ہے جب آپ سودی نظام کو ختم کریں. اصل یہ اس لیے سودی نظام کو شریعت کی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا سودی نظام کے خلاف، عمل کیوں نہیں کر رہے؟ اس میں بڑے مافیا کا ہاتھ ہے، بڑی بڑی طاقتور کا ہاتھ ہے کہ اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے ہمارے نفع میں نقصان ہے، ہماری مفادات کو نقصان ہے. اصل مسئلہ یہ، اگر ہماری اقوام آج بھی کھڑی ہو جائے، اسلام پر آ جائے اور سودی نظام کے خلاف کھڑی ہو جائے، تو میں کہہ رہا ہوں آپ خود ترقی کر جائیں گے، کیونکہ وہ نیچے تک آپ کو پیسہ مل جائے گا، آپ تک پہنچ جائے گا. تو بہرحال میں یہی کہتا ہوں کہ میں اگر کوئی آپ کسی لیڈر کو چننا چاہتے ہیں، کسی کو چننا چاہتے ہیں، آج یہ دیکھیں ہماری جڑ کی برائی کیا ہے، برائیوں کی جڑ کیا ہے اس ٹائم. اس وقت برائیوں کی جڑ جو ہے وہ سودی نظام ہے، جس نے عالم کفر نے ہم پہ مسلط کیا ہوا ہے. اگر کوئی نعرہ لگاتا ہے سود کے خلاف اور نظام مصطفیٰ کے لیے تو پھر اس کا ساتھ دینا چاہیے، ورنہ یہ آپ کی بربادی قریب ہے. ٹھیک ہے، اس کشتی کا، یہ جو پاکستان کی کشتی ہے، یہ بالکل منجھدار میں ہے، ڈوبنے والی ہے، کیونکہ اس کے اندر حرام کی کمائی بہت ہو گئی ہے. ایک وقت تک کشتی اپنا وزن برداشت کر سکتی ہے ایکسٹرا، اس کے علاوہ اب بہت زیادہ ایکسٹرا ہو چکا ہے. تو میں کہتا ہوں اب اگر اس ملک کو بھی بچانا ہے، اسلامی نظام کو بھی بچانا ہے، تو کھڑا ہونا پڑے گا، تحریک لبیک کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. لبیک لبیک. پہ بابا جی